آج ہم بات کریں گے آٹو وارمبیئر کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو واقعی بہت پریشان کن ہے۔ ایک امریکی طالب علم جس کا شمالی کوریا کا سفر ایک بہت ہی المناک انجام پر ختم ہوا۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ آخر ایک صحت مند، ہنستے کھیلتے نوجوان کے ساتھ دنیا کے سب سے الگ تھلگ ملک میں ہوا کیا تھا۔ اس کہانی کی شروعات ایک بہت ہی دل دہلا دینے والے منظر سے ہوتی ہے۔ وہ لمحہ جب آٹو کو واپس امریکہ لایا گیا۔ اس کی ماں سنڈی وارمبیئر نے جب 18 مہینوں بعد اپنے بیٹے کو دیکھا تو انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا، ہم نے ایک چیخنے کی غیر ارادی، غیر انسانی آواز سنی۔ سوچیں ذرا، 18 مہینوں میں پہلی بار وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں، اور اس ایک جملے سے ہی اس کہانی کا سارا درد جیسے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہاں سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ ایک صحت مند زندگی سے بھرپور امریکی کالج کا طالب علم شمالی کوریا سے بے ہوشی کی ایک طرح سے نباتاتی حالت میں واپس کیسے آیا؟ یہی وہ معمہ ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جب آٹو واپس آیا تو اس کی حالت اصل میں تھی کیسی؟ اس کی واپسی اور پھر اس کی المناک موت، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس بات کی کھوج شروع ہوتی ہے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ آٹو کی حالت سچ میں ناقابل تصور تھی۔ وہ ایک نباتاتی کیفیت میں تھا جس سے انرسپانسو ویکفلنس کہا جاتا ہے، یعنی آنکھیں کھلی ہیں پر کوئی ہوش نہیں۔ اس کا سر منڈا ہوا تھا، ناک میں فیڈنگ ٹیوب لگی ہوئی تھی، وہ اندھا تھا، بہرا تھا، اور اس کا جسم غیر انسانی آوازوں کے ساتھ پرتشدد جھٹکے کھا رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ اس کے دماغ کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو چکا تھا، اور امریکہ واپس آنے کے صرف 6 دن بعد وہ انتقال کر گیا۔ تو اس خوفناک تصویر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ آٹو اس سفر پر جانے سے پہلے کیسا تھا اور وہ آخر کس قسم کے ٹور پر گیا تھا۔ دیکھیں، وہ کوئی لاپرواہ نوجوان نہیں تھا، وہ ایک مقبول ذہین اور ایتھلیٹک شخص تھا جو اپنی زندگی میں بس ایک ایڈونچر چاہتا تھا۔ جس ٹور پر آٹو گیا تھا اسے ایک پارٹی ٹور کے طور پر بیچا جا رہا تھا۔ کہا گیا کہ یہ انتہائی محفوظ ہے، لیکن شمالی کوریا کی حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے اسے مذاق میں تفریح کا الکٹراز کہا جاتا تھا۔ ہر طرف امریکہ مخالف پروپیگنڈا تھا، اور کسی بھی قسم کی گستاخی کی سزا انتہائی سنگین تھی۔ یہ صرف ایک پوسٹر نہیں ہے، یہ اس شدید پروپیگنڈے کی ایک مثال ہے جس کا آٹو کو وہاں قدم قدم پر سامنا تھا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ نعرہ بالکل ویسے ہی پوسٹر پر تھا جسے چرانے کا الزام آٹو پر لگا دیا گیا۔ یہ اس خطرناک سیاسی ماحول کی عکاسی کرتا ہے جس میں وہ نادانستہ طور پر داخل ہو چکا تھا۔ اب آتے ہیں اس مبینہ جرم پر جس نے آٹو کی قسمت پر جیسے تالا لگا دیا، ایک پروپیگنڈا پوسٹر چرانے کا الزام، جسے شمالی کوریا نے ایک معاندانہ فعل قرار دیا۔ الزام یہ تھا کہ اس نے ہوٹل کی ایک ایسی منزل سے پوسٹر چرایا جہاں صرف عملے کو جانے کی اجازت تھی۔ اس جرم کو ریاستی تخریب کاری کا نام دیا گیا، اور اس پورے کیس کا جو بنیادی ثبوت تھا وہ تھی صرف ایک دھندلی سی CCTV فوٹیج، بس۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک اصطلاح کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جبری اعتراف۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا اعترافی بیان ہے جو کسی ملزم سے تشدد، دھمکیوں یا کسی اور قسم کے دباؤ کے ذریعے حاصل کیا جائے، اور یہ جاننا آٹو کے کیس کو سمجھنے کے لیے بے حد اہم ہے۔ آٹو نے جو اعترافی بیان دیا وہ ناقابل یقین حد تک عجیب تھا۔ اس بیان کے مطابق اسے اوہایو کے ایک چرچ نے یہ کام سونپا تھا، اور انعام میں کیا ملنا تھا؟ $10,000 کی ایک استعمال شدہ کار۔ یہی نہیں، اسے ایک خفیہ کالج گروپ دی سوسائٹی نے اکسایا تھا، اور اس پوری سازش میں CIA اور امریکی حکومت بھی شامل تھی۔ یہ کہانی اتنی بے تکی تھی کہ ماہرین فوراً سمجھ گئے کہ یہ صاف طور پر پروپیگنڈے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اپنی پریس کانفرنس میں آٹو بالکل ٹوٹا ہوا اور خوفزدہ نظر آیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، برائے کرم میں معافی کی بھیک مانگتا ہوں۔ وہ صاف صاف اپنی زندگی کی التجا کر رہا تھا۔ اس اعتراف کے بعد سزا سنائی گئی، اور پھر ایک طویل گہری خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جس نے اس کے خاندان کو پورے 17 مہینوں تک اندھیرے میں رکھا۔ ایک مقدمہ جو صرف 1 گھنٹہ چلا، اور اس کے بعد آٹو کو 15 سال قید مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ صرف 1 گھنٹہ!
یہ سزا کی سنگینی اور شمالی کوریا میں انصاف کے نظام کے مکمل طور پر غائب ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر اگلے 17 مہینوں تک مکمل خاموشی طاری رہی، کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا، نہ امریکی حکومت کو نہ اس کے خاندان کو، کہ آٹو کہاں ہے، کس حال میں ہے، یا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ تو 17 مہینوں کی اس خاموشی کے بعد وہی اصل سوال آج بھی باقی ہے، آٹو کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا؟ آئیے اب ان مختلف اور ایک دوسرے سے متضاد نظریات کو دیکھتے ہیں جو اس کی حالت کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی دماغی چوٹ کے پیچھے 4 مختلف کہانیاں ہیں۔ پہلا نظریہ ہے شمالی کوریا کا اپنا دعویٰ کہ اسے بوچولزم ہوا اور پھر نیند کی گولی کا ریئیکشن ہو گیا، لیکن امریکی ڈاکٹروں کو بوچولزم کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ دوسرا نظریہ اس کے خاندان کا ہے، جن کا ماننا تھا کہ اسے بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن کورنر کی رپورٹ میں تشدد کے واضح ثبوت نہیں ملے۔ تیسرا نظریہ، جو کہ طبی اتفاق رائے ہے، وہ یہ کہ اس کے دماغ کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نقصان پہنچا، لیکن یہ کمی کیوں ہوئی یہ نامعلوم ہے۔ اور آخر میں ایک صحافتی نظریہ بھی ہے کہ شاید اس نے اپنی نا امید سزا کے بعد خودکشی کی کوشش کی ہو، لیکن یہ صرف ایک قیاس آرائی ہے۔ آٹو وارمبیئر کی کہانی صرف ایک ذاتی سانحہ نہیں رہی، یہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدہ تعلقات میں ایک سیاسی علامت، ایک مہرہ بن گئی۔ شروع میں امریکہ کا رد عمل بہت سخت تھا۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی کہ شمالی کوریا کو ایسی آگ اور غصے کا سامنا کرنا پڑے گا جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ آٹو کے کیس کو ایک وحشی حکومت کے خلاف بیانی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ لیکن پھر حیران کن طور پر جیسے ہی سفارتکاری شروع ہوئی، لہجہ 180 ڈگری بدل گیا۔ صرف 1 سال بعد صدر ٹرمپ نے کم جونگ ان کے بارے میں کہا، اس نے مجھے خوبصورت خط لکھے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ یہ ایک ناقابل یقین سیاسی تبدیلی تھی۔ اور جیسے ہی سفارتکاری نے رخ بدلا، آٹو کا نام، جو کبھی شمالی کوریا کی بربریت کی سب سے بڑی علامت تھا، سیاسی گفتگو سے آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ وہ شمالی کوریا کے لیے ایک پروپیگنڈا ٹول تھا اور امریکہ کے لیے سخت موقف کا جواز۔ آخر میں اسے دونوں طرف سے ایک مہرے کے طور پر ہی استعمال کیا گیا۔ تو آخر میں ہمارے سامنے یہی سوال رہ جاتا ہے، کیا یہ ایک سیاح کی الماناک غلطی تھی یا ایک جغرافیائی سیاسی جنگ کا شکار؟ اس کہانی کی الماناک غیر یقینی صورتحال ہمیں ان بڑی طاقتوں پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے جو کسی ایک فرد کی زندگی پر حاوی ہو سکتی ہیں۔